السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں دعا ٹی وی 89۔ آج کا ہمارا موضوع ہے استاد اور شاگرد کے تعلقات۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا موضوع۔ استاد اور شاگرد تعلیمی عمل کے دو بنیادی ستون ہیں۔ ان کے بغیر تعلیمی عمل وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر تم نے لوگوں کو تعلیم دینے میں کوتاہی کی تو کل خدا کے ہاں تمہارا مواخذہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جو شخص عالم ہے اور دوسروں کو نہیں سکھاتا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ طالب علموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس آدمی کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو نہ استاد ہے اور نہ ہی شاگرد۔ درس گاہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے گھر میں جمع ہو کر لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور درس و تدریس میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کو رحمت خداوندی ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مبارک محفل میں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی کریم خود معلم اعظم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شفیق معلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد صحابہ کرام نہایت ہی مؤدب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اساتذہ کو نصیحت کی کہ علم سکھاؤ اور سختی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اساتذہ کو مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کہ لوگ تمہارے پاس دور دراز علاقوں سے دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرو۔ مبلغین و مطمئن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ لوگوں کے مزاج اور ان کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھ کر انہیں تعلیم دو۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استاد اور شاگرد کے درمیان محبت و احترام کا رشتہ تھا۔ یہ اسلامی تعلیمی روایات ہر دور میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کا طرح امتیاز رہی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمی اختیارات نے تعلیمی فکر کو ایک نیا موڑ دیا۔ عرب میں خطوط پر مہر لگانے کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین کو تاکید کرتے تھے کہ تحریر میں صفائی اور نفاست کا خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاغذ کو موڑنے سے پہلے اس کی روشنائی کو ریت ڈال کر خشک کر لیا جائے۔ حرف سین کے تینوں شوشے برابر ہونے چاہیے۔ لکھتے وقت اگر کچھ رکنا پڑے تو کاتب کو چاہیے کہ قلم اپنے کان پر رکھ لے، کیونکہ اس سے لکھوانے والے کو زیادہ آسانی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے فنی ذوق اور تخصیص کو ترقی و نشو و نما ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن سمجھنا ہو وہ فلاں و صحابی کے پاس چلا جائے، جس کو تجوید سمجھنا ہے وہ فلاں صحابی کے پاس چلا جائے، اور جسے قانون وراثت سمجھنا ہے وہ فلاں صحابی کے پاس چلا جائے۔ عباسی خلفاء اساتذہ اور علماء کا بے حد احترام کرتے تھے۔ عباسی دور حکومت میں درس و تدریس کا پیشہ
صرف وہی لوگ اختیار کر سکتے تھے جن کی سیرت و کردار، اخلاق و اطوار اور علم و فضل پر عوام کو پورا اعتماد ہوتا تھا۔ درس و تدریس کو بہت معزز پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ بعض اوقات بڑے بڑے امراء اور وزراء درس و تدریس کے لیے وقت نکالتے اور تعلیم و تدریس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے۔ اس دور میں طالب علموں کا حصول علم کا شوق قابل تحسین تھا۔ وہ پروانوں کی طرح علماء کے قریب رہتے اور ان کے لیے علم سے فیض یاب ہوتے۔ بصرہ کی جامع مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث کی عملہ فرمائی تو 1000 کے قریب محدثین، حفاظ اور فقہا شامل ہوئے۔ امام موصوف سے جن لوگوں نے صحیح بخاری کی سند حاصل کی، ان کی تعداد 90,000 کے لگ بھگ ہے۔ ان شواہد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں تحصیل علم کے لیے ذوق و شوق کا کیا عالم تھا۔ عباسی خلفاء نے بھی اسلامی روایات کی پیروی کی، تعلیم نسواں کے فروغ میں خصوصی دلچسپی لی۔ عباسی دور میں تعلیم یافتہ خواتین کی فہرست بہت طویل ہے۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کی 100 سے زائد کنیزیں حافظ قرآن تھیں۔ مامون الرشید کی بیوی بحران یونانی اور لاطینی زبانوں پر عبور رکھتی تھی۔ اس دور میں رؤساء کی بیگمات کے ساتھ ساتھ کنیزوں کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی۔ اسلامی نظام تعلیم میں مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مسجد ایک ایسا مقدس مقام ہے جہاں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک عبادت خانہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک سماجی مرکز بھی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب سے الوداع۔ اللہ نگہبان۔